تشریف لاتے ہیں حافظ علی معاذ. تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. حافظ علی معاذ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی بین المسلمین بقوة الاسلام والصلاة والسلام علی خیر الانام. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. بن کے گیسو رخ ہستی پہ بکھر جاتا ہوں، بن کے گیسو رخ ہستی پہ بکھر جاتا ہوں، شانائے موجائے سر سر سے سمر جاتا ہوں. حضرات ذی حشمت و جا، جب خانہ نبوت کے مہر تاباں کو دیکھا جائے تو دنیا و جہاں کے گل لالا و نرگس نسیم منسیہ ہو جاتے ہیں. انہی پھولوں کے اندر ایک گل اپنی تازگی لیے ہوئے شعبان المعظم 4 ہجری کو منصہ شہود پہ جلوہ آرا ہوتا ہے. اس کی قسمت کے کیا کہنے کہ جس بچپن کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی رفاقت نصیب ہو جاتی ہے. علی وقار، حسین کی عظمت، حسین کی رفعت، حسین منی وانا من حسین میں پنہا ہے. حسین کی مدت کی، حسین کی مودت کی قلان اللہم انی احبہ فاحبہ کے اندر پوشیدہ ہے. اس کی عظمت کے کیا کہنے کہ جس سے محبت کرنے والے سے رب بھی محبت کرتے ہیں. احب اللہ من احب حسینا. ہاں حسین کی شان یہ ہے، حسین کی شان و آن اور عظمت بے پناہ یہ ہے کہ اس کو پیاس لگتی ہے تو پیغمبر کی زبان اس کے منہ میں آتی ہے. حسین کی عظمت یہ ہے کہ اس کے لیے آقا کی زبان سے یوں پھول برستے ہیں. ہما ریحان عطایا من الدنیا. حضرت حسین کی عظمت کی انتہا کو دیکھیے کہ جس کے لیے نبوت اپنے منبر سے نیچے اترتی ہے اور استقبال کے لیے آتی ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ فلم اصبر حتی قطعت حدیثی ورفعتہما. حضرت حسین کی مقام کی انتہا اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے؟ دربار رسالت سے یہ تمغہ ملتا ہے، من سرہ الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی الحسین بن علی. حضرت حسین کو دربار رسالت سے یہ ایوارڈ بھی ملتا ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ. حضرت حسین کی عظمت کے کیا کہنے کہ جب حضرت حسین کی شان کو، رفعت کو، شوکت کو پیغمبر کے ہونٹوں پہ تلاش کرتا ہوں تو یہ ہونٹ حسین کی گالوں میں چمٹے نظر آتے ہیں. حضرت حسین کی عظمت کو جب الفاظ میں ڈھالتا ہوں، پیغمبر کے الفاظ میں ڈالا جائے تو حضرت حسین کے لیے سبت من الاسباطی کے بول بولے جاتے ہیں. حضرت حسین کی شان کو پیغمبر کے الفاظ میں ڈالا جائے تو اللہ کے پیغمبر اللہم ہؤلاء اہل بیتی کی صدا دیتے ہیں. علی وقار یہاں تو بس نہیں ہے، اگر یہی موضوع حضرت ابوبکر صدیق کو دے دیا جائے تو ابوبکر صدیق یوں اظہار کرتے ہیں، لوگوں حسین سے میں پیار کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. اگر اسی موضوع کی خاطر حضرت سیرت حسین کی موضوع ہے، عمر سے پوچھا جاتا ہے تو عمر کہتے ہیں، عبداللہ اپنے لخت جگر سے کہتے ہیں، جو مقام حسین کا ہے وہ مقام تیرا نہیں ہے. اگر یہی موضوع عثمان ذوالنورین کو دے دیا جائے تو وہ الفاظ کی معنی یوں پروتے ہیں کہ لوگوں جو محمد سے محبت کرتا ہے وہ حسین سے محبت کرے. اگر یہی موضوع ابن عباس کو دے دیا جائے تو مرحبا بالحبیب بن الحبیب کی صدا آتی ہے. اگر یہی موضوع عبداللہ بن عمر بن عاص کو دے دیا جائے تو وہ اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتے ہیں، احب اہل الارض الی اہل السماء اليوم. اگر یہی موضوع شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو وہ اپنے خیالات کا اظہار یوں کرتے ہیں، محبتہم عندنا فرض واجب. اگر یہی موضوع اشرف المخلوقات سے نکل کر میں جنوں کو دے دوں، دوسری مخلوق کو دے دوں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ام سلمہ کی روایت پہ غور کیجئے، سمعت الجن تنوح علی الحسین. اگر یہی موضوع جبریل کے پاس تلاش کرتا ہوں تو جبریل کے ہونٹوں پہ یہ صدا آتی ہے، یاخذ یا حسین. حسین کا نام جبریل کے ہونٹوں پہ ہے. عزیزان من، اپنے تو اپنے ہیں، وہ تو شان بیان کرتے ہیں. مزہ تو تب ہے کہ جب غیروں کی زبان ہو اور حسین کی شان ہو.
الفضل من شہد لہ الاعداء، اس کے تحت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عزیزان من، حسن وہی شان ہے کہ جو غیر بھی بیان کرے تو حسین کی شان غیر بھی بیان کرتے ہیں۔ ہسٹری آف اسلام کا مطالعہ کیجئے، سابقہ وزیر داخلہ ہندوستان کا کہتا ہے، پنڈت گوبند کہتا ہے کہ حسین وہ ہے جو تاریکی کے اندر، جو ظلمت کے اندر مینارہ نور کی حیثیت رکھنے والا ہے۔ تاریخ چین کا مصنف مسٹر جیمس ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے کہ بہادری کے اندر اگر درجہ اول کسی کو حاصل ہے تو وہ حسین کی ذات ہے۔ اور مسٹر آتھر بھی اپنے الفاظ کو ایسے اس سانچے میں ڈالتا ہے اور خراج عقیدت پیش کرتا ہے کہ حسین کی ذات خود ایک معجزہ ہے۔ جج صاحبان، اگر حسین کی عظمت کے موضوع کو چھیڑا جائے، سیرت حسین کو بیان کیا جائے اور صفات سے پہلے تہی کی جائے تو انصاف نہیں ہوگا۔ اور وقت نے بھی تنگی دامہ کا شکوہ کر دیا، لمبی زیادہ لسٹ میں پیش نہیں کر سکتا۔ چند باتیں، حسین کی عبادت کی بات آتی ہے، سیرت نگار لکھتا ہے کان الحسین بن علی کثیر الصوم والصدقہ والحج واعمال خیر کلھا۔ حضرت حسین کی جود و سخا کی بات آتی ہے، اسامہ بن زید کا 7,000 کا قرض جو ہے وہ اپنے ذمے لیتے نظر آتے ہیں۔ اگر فلم کی بات آئے تو خود کہتے ہیں انا جبال الحلم بحمد اللہ۔ اگر عفو در گزر کی بات آئے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عفو پر گزر کیسا ہے، اپنی لونڈی پہ غصہ ہے، چہرہ سرخ ہے، لیکن اس کو معاف بھی کر دیا، آزاد بھی کر دیا۔ حضرات، یہ مقام و مرتبے کی انتہا کو پہنچنے والا سورج مدینہ سے طلوع ہوا اور اپنی تاریکی کی نورانی نوریں بکھیرتا ہوا کربلا کے میدان میں جا کے غروب ہو جاتا ہے، لیکن اس کا نام آج بھی زندہ ہے، اس کا کام آج بھی زندہ ہے۔ میں بعد مرگ زندہ ہوں بزم وفا میں، تلاش کر میری محفل میرا مزار نہ پوچھ۔ والسلام۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک و عملک۔